چین پاکستان سے اپنی ڈسٹنس اور اپنی ڈسپلیجر کو اسی طرح سے ایکسپریس کیا. اب ناظرین صورتحال یہ ہے کہ دوست آپ جب انٹرنیشنل ریلیشنز میں جاتے ہیں تو گیو اینڈ ٹیکس ہوتے ہیں. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ دنیا اس کی مدد کرے, ہم اپنی کوئی اوبلیگیشنز کوئی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے. اسی طرح سے دنیا کی ڈپلومیسی کے اندر کمیونیکیشن کی جاتی ہے, میسیجز دیے جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ J-35 اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان کے پائلٹ اس وقت چائنا کے اندر J-35 کی ٹریننگ لے رہے ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں, یہ کھیل ایک دم سے کیوں بدل گیا؟ چائنا تو ہمارا دوست ہے ہی نہیں. اچھا, چائنا ہمارا دوست نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھائیں نا کیسے یہ چیز اپنے مائنڈ سے نکال دیں کہ چائنیز ہمارے لیے کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہیں یہ $1.5 ارب کے ہو گئے ہیں, اور جو لفظ انہوں نے اپنے لیٹر میں استعمال کیا کہ اٹس اے ہیوج کنسرن. PIA کو لیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک کر کے پاکستان کے جتنے بھی ایسٹس تھے جو پاکستان کے اندر ہوں یا کچھ, ان کو ایک ایک کر کے فوجی لیتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان 40 J-35 لینے جا رہا ہے. اس کے بعد پھر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کو کیوں اس بات. تو دوستوں, پاکستان اور امریکہ کی نزدیکیاں آپ کو پتہ ہی ہوگا کس طرح سے قریب آ رہی ہے, اور اس سے چائنا کافی ناراض ہے. اب جب پاکستان کے بدیش منتری چائنا میں تھے تو آگے آگے چائناز کے بدیش منتری جا رہے تھے, اور پاکستان کے جو بدیش منتری ان کو انہوں نے اگنور کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ سے نزدیکی پاکستان کو کافی بھاری پڑ سکتی ہے, کیونکہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے اچھے رشتے ہیں, اور اب چائنا بھی جانتا ہے کہ پاکستان امریکہ کے قریب جا رہا ہے, تو چائنا بھی اب روٹھا ہوا ہے پاکستان سے, اور پاکستان کے منتریوں کو اگنور کر رہا ہے. تو دوستو, ویڈیو کے مادھیم سے دیکھیے پاکستانی میڈیا کیا کہہ رہی ہے. چلو آئے دیکھتے ہیں ویڈیو کے مادھیم سے. کہ وہ J-35 جس کا پاکستان نے آرڈر دے دیا تھا, جن کے بارے میں ہمارے ایئر چیف ہیں وہ یہ کہہ چکے تھے کہ ہم سٹیلز ٹیکنالوجی کا طیارہ لینے جا رہے ہیں, جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان وہ ملک ہوگا جو سب سے پہلے J-35 کو اڑائے گا. اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان کے پائلٹ اس وقت چائنا کے اندر J-35 کی ٹریننگ لے رہے ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں, یہ کھیل ایک دم سے کیوں بدل گیا؟ وہ پوسٹ جو کہ پاکستان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے لگائی گئی تھی کہ پاکستان 40 J-35 لینے جا رہا ہے, اس کے بعد پھر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کو کیوں اس بات کا انکار کرنا پڑا کہ جی جناب چینیوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ہتھیاروں کی مارکیٹنگ کریں, لیکن ابھی پاکستان یہ کام نہیں کر رہا. اس کے پیچھے وہ کون سا چین کا مطالبہ ہے؟ جانتے ہی ہیں کہ PIA پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے اس کے حالات جو ہیں وہ آج سے نہیں کئی سالوں سے خراب ہیں, خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. کئی بار بیچنے کی کوشش کی گئی لیکن کسی نے خریدنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی. بہت بار یہ بھی ہوا کہ آکشنز بھی ہوئے اور اس میں جو پرائس لگائی گئی یا جو ریٹ لگائے گئے یا جو کہہ لیجیے بولی لگی وہ بہت ہی کم تھی, اتنی نہیں تھی جس سے کہ کوئی ایئر لائن کو لیا جا سکے. مگر پھر ہوتے ہوتے اب یہ ہوا ہے کہ کوئی مل ہی نہیں رہا ہے کہ جو PIA کو لے لے, اس لیے کہ PIA کے اوپر بے تحاشا قرضہ ہے, PIA کے اوپر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے PIA لینے والے کو اس کے اوپر کام کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اب ہوتے ہوتے ہوا یہ ہے کہ جی اب کہا یہ جا رہا ہے کہ فوجی فرٹیلائزرز والے, یعنی کہ بولے تو بھائی لوگ, جی ہاں فوجی فرٹیلائزرز والے جو ہیں اب انہوں نے دلچسپی ظاہر کی ہے کہ وہ PIA کو لیں گے. اب PIA کو لیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک کر کے پاکستان کے جتنے بھی ایسٹس تھے جو پاکستان کے اندر ہوں یا کچھ, ان کو ایک ایک کر کے فوجی لیتے چلے جا رہے ہیں. اور اب PIA کو بھی اونے پونے داموں, اور وہ دام بھی کسی کو کوئی پکا یقین نہیں ہے کہ وہ دام بھی دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے, لیکن بہرحال PIA کو بھی اب فوجی فرٹیلائزرز والے جو ہیں وہ کہہ لیجیے کہ خریدنے جا رہے ہیں. اب کیا پیمنٹ کریں گے کیا نہیں کریں گے وہ تو بات کی بات ہے, وہ تو بہت سے لوگوں کو ڈاؤٹ ہے کہ کریں گے بھی یا نہیں کریں گے, اور اگر نہیں بھی کریں گے تب بھی کون ہے جو ان سے پوچھ سکے گا. مگر بات ساری یہ ہے کہ بہرحال PIA کو اب فوجی فرٹیلائزرز والے لے رہے ہیں, یعنی کہ بولے تو فوجی ہی لے رہے ہیں. اور
इनके बिजनेसेस फैलते चले जा रहे हैं, यानी कि आप तो जानते ही हैं, फौजी फर्टिलाइजर्स हो गए, पैम्पर हो गए और कई दूसरी चीजें ये बनाते हैं, सीमेंट से लेकर बजरी तक, और कहां से कहां तक जो है बिजनेसेस फैले हुए हैं। लेकिन अब बहरहाल एयरलाइन को भी खरीदने की बात की जा रही है। बहुत से लोगों को इस पे एतराज भी है, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जी इन्होंने हर जगह पे कब्जा कर रखा है, हर जगह पर ये अपने ही लोग बिठाते चले जा रहे हैं। और कई लोगों का, अगर हम बलूचिस्तान की तरफ जाएं, बलूचिस्तान की बात करें, तो अभी जो रिसेंटली बलूचिस्तान में लोगों को टारगेट करके और मारा गया है, उसमें कई लोगों का ये भी कहना है, जो बलूचिस्तान से भी जिनका ताल्लुक है, कि जी ये मजदूर जो मारे गए, 9 मजदूर कहा जा रहा है कि मारे गए, जो पंजाब से जा रहे थे। तो कई लोगों का कहना है ये कि पंजाब में तो खुद इतना काम है जिसके लिए कि मजदूरों की जरूरत पड़ती रहती है और कमी रहती है, तो भला पंजाब से बार बार बलूचिस्तान में मजदूर क्यों भेजे जाते हैं। बलूचिस्तान के कई लोगों का ये भी दावा है और ये भी शिकायत है या ये भी क्लेम है कि उनका कहना ये है कि जो ये मजदूरी के नाम पर मजदूर पंजाब से बलूचिस्तान भेजे जाते हैं, वो दरअसल मजदूर नहीं होते, और मजदूर ना होके एजेंसी के लोग हैं जो कि जासूसी करने आते हैं। अब ये बात कहाँ तक सही है, ये तो खैर मेरा ख्याल है आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के लोगों की इस बात में हमें तो वजन नजर आता है। हमें तो लगता है कि हो सकता है कोई इस तरह की बात हो, इसलिए कि इतने लोगों को वहां पे बार बार टारगेट किया जा रहा है, उसके बावजूद बलूचिस्तान जाना जो है वो मजदूरों ने नहीं छोड़ा। वरना अमूमन ये होता है कि कोई इस तरह के हादसात हो जाएं, इस तरह के कोई अटैक्स हो जाएं, तो उसके बाद लोग जो हैं वो जहां होते हैं वहीं पे मजदूरी ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसी किसी जगह पे कोई क्यों जाएगा जहां पर